یہ انسان ایک غار کے اندر الٹے جسم کے ساتھ پھنسا رہا اور اسے بچانے کے لیے بڑے سے بڑے ریسکیو ورکرز آئے، لیکن پھر ایسا کچھ ہوا جسے سن کر لوگوں کا دماغ ہل گیا۔ اگر آپ کمزور دل ہیں تو اس ویڈیو کو آگے نہ دیکھیں، کیونکہ یہ کہانی سن کر اچھے سے اچھے لوگوں کو بھی ڈر لگنے لگتا ہے۔ یہ ہے سب سے عجیب اور سب سے خوفناک موت کی غار۔ یہ ہے نٹی پٹی غار کی کہانی۔ امریکہ کے یوٹا میں رہنے والے ایک نوجوان جان ایٹوٹ نے، جو اپنی نوکری سے چھٹی لے کر سیدھا گھر پہنچا، اور جب وہ اپنے خاندان سے ملا تو سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس چھٹی کو یادگار بنایا جائے۔ پھر انہوں نے نٹی پٹی غار کو ایکسپلور کرنے کا پلان بنایا، اور یہ پلان ان کی زندگی کا سب سے خوفناک فیصلہ ثابت ہونے والا۔ تمام گھر والوں نے منصوبہ بنایا کہ نٹی پٹی غار کا دورہ کریں گے اور چند گھنٹوں بعد گھر واپس آ جائیں گے، لیکن وہاں جو ہونے والا تھا وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حالانکہ جان پہلی بار اس غار میں جانے والا تھا، لیکن اسے کیونگ کا تجربہ تھا، کیونکہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ بچپن میں غاروں میں جایا کرتا تھا۔ اس غار میں ایک سیکشن ہے جسے بہت چیلنجنگ کہا جاتا ہے، اسے برتھ کینل کہتے ہیں۔ یہ جگہ بہت تنگ اور چھوٹی ہے، جس کی وجہ سے کافی تجربہ کار کیورز بھی اپنے جسم کو ٹویسٹ کر کے یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ہپس اور شولڈرز یہاں پھنس جاتے ہیں اور جتنا بھی کوشش کر لیں وہ نہیں نکل پاتے، جس کی وجہ سے ریسکیو ٹیم کو بلانا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے اس کیو کو سالوں پہلے سیل کر دیا گیا تھا، لیکن نٹی پٹی غار کو نئے رولز کے ساتھ دوبارہ اوپن کیا گیا۔ ان رولز کے مطابق غار میں جانے سے پہلے پرمیشن لینا ضروری تھا، اور ہر گروپ میں کم سے کم 2 تجربہ کار کیورز کا ہونا لازمی تھا۔ جان اور اس کا 13 سالہ چھوٹا بھائی جوش دونوں تجربہ کار تھے، اس لیے انہیں کیو میں جانے کی پرمیشن مل گئی۔ سب فیملی ممبرز مل کر نٹی پٹی غار کے انٹرنس تک پہنچے، جو صرف 30 انچز کا تھا۔ وہ سب غار کے اندر داخل ہو گئے۔ پہلے 1 گھنٹے تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، تمام لوگ کانفیڈنٹلی آگے بڑھ رہے تھے، لیکن پھر جان، جوش اور ان کے 2 دوست بگ سلائیڈ کے مقام پر رک گئے۔ انہوں نے ایک میپ کی مدد سے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس غار کے سب سے چیلنجنگ پارٹ برتھ کینل کا دورہ کریں گے۔ یہ سیکشن غار کا سب سے ڈیپ اور ڈیفیکلٹ ایریا ہے۔ یہ اتنا تنگ ہے کہ صرف چند لوگ ہی اسے کراس کر سکتے ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ یہاں ایک لمبا تنگ راستہ ہے، اور اگر اسے پار کر لیا تو آخر میں ایک اور لمبا تنگ راستہ ملے گا۔ اگر وہ بھی عبور کر لیا تو آخر میں ایک چھوٹا سا راستہ ملے گا جہاں آپ ٹرن ہونے کا موقع پا سکتے ہیں اور واپس آ سکتے ہیں۔ لیکن یہ راستہ اتنا تنگ ہے کہ تجربہ کار کیورز کو بھی گھٹن محسوس ہونے لگتی ہے، اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جان اور اس کا چھوٹا بھائی جوش، جو اس کے پیچھے تھا، برتھ کینل تک پہنچ گئے۔ وہ دونوں اس کے اندر داخل ہو گئے، لیکن یہاں انہوں نے ایک بڑی غلطی کر دی۔ وہ راستہ جس میں وہ داخل ہوئے وہ برتھ کینل کا راستہ تھا ہی نہیں۔ جان اور جوش دراصل غلط راستے میں داخل ہو چکے تھے، جس کا انہیں کوئی علم نہیں تھا۔ جان نے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور اس کے سامنے کئی چٹانیں آئیں۔ حالانکہ جان صحت مند تھا، اس لیے وہ اپنے جسم کو مختلف سمتوں میں موڑ سکتا تھا۔ اس نے اپنے کندھوں، کمر اور دونوں ٹانگوں کو صحیح طریقے سے موڑ کر آگے بڑھنا شروع کیا۔ اب وہ کارکسکریو کے راستے میں پہنچ چکا تھا۔ جیسے جیسے جان آگے بڑھتا گیا، راستے اور تنگ ہوتے گئے۔ اب وہ واپس مڑ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ راستہ انتہائی تنگ ہو چکا تھا۔ جان کو لگا کہ وہ برتھ کینل میں ہے، اور اس کے حساب سے اسے معلوم تھا کہ آخر میں ایک چھوٹا راستہ ہوگا جہاں سے وہ مڑ سکتا ہے، اس لیے وہ آگے بڑھتا رہا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں حالات بگڑ گئے۔ اب وہ کارکسکریو کے حصے میں پہنچ چکا تھا، جہاں سے گزرنے کے لیے کیورز کا انتہائی چھوٹا اور لچکدار ہونا ضروری تھا۔ صرف چند لوگ اپنی مہارت کی مدد سے اسے عبور کر سکتے تھے۔ یہاں سے کیورز کو لیفٹ سائڈ 90 ڈگری پر مڑنا پڑتا تھا۔ جان ایک چھوٹے ایریا سے مڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ سب سے مشکل حصے میں پہنچ گیا۔ 5 سال پہلے ایک 16 سالہ لڑکا بروک کلارک اسی کارکسکریو سیکشن میں پھنس گیا تھا۔
اس کی لمبائی صرف 5 فٹ 7 انچ تھی اور وزن 63 کلو گرامز تھا۔ اسے ریسکیو کرنے میں 14 گھنٹے لگے تھے۔ جان بھی اسی مقام پر تھا، لیکن اس کی لمبائی 6 فٹ تھی اور وزن 90 کلو گرامز۔ یہاں جان کو اپنی جسمانی حالت کے باعث مزید خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ اتنی کم سپیس کی وجہ سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لیج ایریا کی طرف خود کو سکویز کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ حالانکہ یہ ایریا بہت ٹائٹ تھا، جان کو لگ رہا تھا کہ یہ برتھ کینل کی سب سے تنگ جگہ ہے، مطلب کہ آگے ایک بگر سپیس آئے گی اور وہاں سے اسے ٹرن ہونے کا موقع ملے گا۔ وہ اپنے سٹمک کو دبا کر پتھر کے سہارے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ وہ ڈاؤنورڈ ڈائریکشن میں موو کر رہا تھا، مطلب زمین سے ایگزیکٹلی نیچے کی طرف، اور جان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کہاں پہنچ چکا ہے۔ اسے امید تھی کہ آگے کوئی اوپننگ ضرور ملے گی، لیکن پھر اچانک وہ تیزی سے نیچے گرنے لگتا ہے۔ وہ خود کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر زور سے چیختا ہے اور اپنے بھائی کو کہتا ہے، جوش تم ادھر مت آؤ، مجھے فالو مت کرو۔ جان اپنے شولڈر کے سہارے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ باہر نکل سکے۔ تب اسے اپنے ہینڈ لیمپ کی لائٹ سے ایک ہول کی جھلک دکھائی دیتی ہے اور اس کے اندر ایک امید جاگتی ہے، لیکن یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور آخری غلطی ثابت ہوتی ہے۔ وہ آگے بڑھتا ہے اور اپنے سر کو اس ہول میں ڈال دیتا ہے، اور جس ٹنل میں وہ جا رہا تھا وہ ان نون تھی۔ اب وہ وہاں پہنچ چکا تھا۔ یہ ٹنل اور بھی زیادہ ٹائٹ تھی اور جگہ بہت کم، جیسا کہ اس نے سوچا تھا کہ آگے اوپننگ ملے گی، لیکن آگے رستہ مکمل طور پر بند تھا۔ یہ پورے کیو پیسیج کی اینڈنگ تھی۔ اس جگہ کی سپیس صرف 18 انچ تھی، مطلب ایک لیپ ٹاپ سکرین جتنی۔ وہ مکمل طور پر اپ سائڈ ڈاؤن پوزیشن میں تھا، مطلب کہ سر نیچے اور پاؤں اوپر، اور تقریباً 70 ڈگری اینگل پر مڑا ہوا تھا۔ وہ خود کو اوپر پش کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس ہول کی ایڈجسٹمنٹ کے باعث اس کا ایک ہاتھ یوز لیس پوزیشن میں پھنسا ہوا تھا اور دوسرا ہاتھ اس کی چیسٹ کی طرف مڑا ہوا تھا۔ وہ دیوار کے سہارے خود کو پش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے پاؤں بھی ہول کے سب سے چھوٹے حصے میں پھنسے ہوئے تھے۔ جان دوبارہ جوش کو چلاتا ہے، جبکہ جوش اس کے پیچھے ہی کراکسکیو پاتھ پر تھا، لیکن وہ اپنے بھائی کی طرح اس ایریا سے کراس نہیں کرتا۔ وہ اپنے پاؤں کو آگے کرتا ہے اور سر کو پیچھے رکھتا ہے تاکہ وہ ایزیلی ٹرن ہو سکے۔ اسے جان کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی، اور فائنلی وہ اس جگہ پر پہنچتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ جان ہول میں پھنس چکا ہے اور ہول نے اسے تقریباً پورا نگل لیا ہے۔ جوش جان کے پاؤں کو پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جان تھوڑا سا اوپر آتا اور پھر گرپ چھوٹ جاتی اور وہ دوبارہ انیشیل پوزیشن پر چلا جاتا۔ یہ بار بار کرنے سے کچھ نہیں ہو پا رہا تھا اور وہ دونوں اب تھک چکے تھے۔ جوش کو سمجھ آ چکا تھا کہ اب پروفیشنل ریسکیورز کی مدد لینا ضروری ہے۔ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ جوش باہر جا کر مدد لائے گا اور جان یہاں اپنی پوری کوشش کرے گا کہ وہ ریلیکس رہے اور دھیرے دھیرے سانس لیتا رہے، کیونکہ یہاں آکسیجن کی بہت کمی تھی۔ جوش کیو سے باہر نکلتا ہے اور سب کو حالات کی اطلاع دیتا ہے اور ریسکیو ٹیم کو بلایا جاتا ہے۔ یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جان اپ سائڈ ڈاؤن پوزیشن میں تھا۔ ریسکیو ڈاکٹرز کا ماننا تھا کہ اس پوزیشن میں رہنے کی وجہ سے وہ صرف 8 گھنٹے تک ہی زندہ رہ سکتا ہے، اس کے بعد اس کے آرگنز فیل ہونے لگیں گے۔ جان کو ریسکیو کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک فیمیل ریسکیور اندر جاتی ہے جس کا نام سوشی تھا۔ وہ اپنے پیروں میں رسی باندھ کر غار میں داخل ہوتی ہے تاکہ اندر جا کر پھنس نہ جائے۔ اس کی ہائٹ صرف 5.3 فیٹ تھی، جس کی وجہ سے سوشی کو کراکسکیو ایریا سے گزرنے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے۔ سوشی اندر پہنچ کر جان سے ملتی ہے، جو اس وقت تک وہاں 9 گھنٹوں سے پھنسا ہوا تھا۔ دونوں کے درمیان کچھ بات چیت ہوتی ہے اور سوشی جوش کو یہ یقین دلاتی ہے کہ اسے جلد یہاں سے نکال لیا جائے گا۔ جان کو یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ پروفیشنل ریسکیو ٹیم اس کی مدد کے لیے پہنچ چکی ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ جلد باہر نکل آئے گا، لیکن یہ اس کی ایک اور غلط فہمی تھی۔ سوشی جلد ہی یہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ سچویشن جتنی خراب دکھائی دے رہی ہے، حقیقت میں یہ اس سے کہیں زیادہ خراب ہے۔ وہ جان کے پیروں کو رسی سے باندھتی ہے اور اسے کھینچنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن فرکشن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ رسی کو ایفیکٹولی کھینچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سوشی اپنی پوری کوشش کرتی ہے، لیکن 2 گھنٹے بعد
وہ ہار مان لیتی ہے اور غار سے باہر آ جاتی ہے۔ باہر ریسکیو ٹیم ایک نیا پلان بناتی ہے اور فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وہاں ایک پلی سسٹم انسٹال کیا جائے اور اسے مشین سے کھینچا جائے گا۔ ایسا ہی ایک پلی سسٹم 5 سال پہلے براک کلاک کو کراکسکیو ایریا سے نکالنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اکوپمنٹ اور ٹولز کو ٹنل کے دوسری طرف لے جانے میں کئی گھنٹے لگتے ہیں کیونکہ یہ ٹنل انتہائی تنگ تھی۔ صرف چھوٹے ٹولز ہی اندر لے جائے جا سکتے تھے اور ایک وقت میں صرف ایک ریسکیور ہی اندر جا سکتا تھا۔ ہر پولیس سسٹم کو انسٹال کرنے میں کئی گھنٹے لگ رہے تھے، جبکہ دوسری طرف ریسکیورز جان کو ریلیکس رکھنے کے لیے اس سے بات کر رہے تھے۔ جان کو وہاں پھنسے ہوئے 12 گھنٹے ہو چکے تھے اور وہ پوری رات اپ سائڈ ڈاؤن پوزیشن میں گزارتا ہے۔ انسانی جسم کے لیے ایسی پوزیشن میں زیادہ دیر رہنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لیکن جان اپنی فزیکل لیمٹس کو بھی پار کر چکا تھا۔ اس کا 90 kg کا جسم گریوٹی کے پریشر سے لڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی بلڈ سرکولیشن میں خرابی پیدا ہو رہی تھی اور وہ آہستہ آہستہ اپنی سانسوں پر کنٹرول کھو رہا تھا۔ پوری رات کے بعد جان کی ٹانگوں نے کام کرنا بند کر دیا۔ ریسکیورز اور جان کے فیملی ممبرز کے لیے اسے اس حالت میں دیکھنا بے حد دردناک تھا، لیکن وہ بھی بے بس تھے۔ اب شام کے 4 بج چکے تھے اور جان کو پھنسے ہوئے 18 گھنٹے ہو چکے تھے۔ پولیس سسٹم آخرکار تیار تھا اور ریسکیورز اسے استعمال کرنے کے لیے تیار تھے۔ ایک ریسکیور جس کا نام ریان تھا کیو میں داخل ہو کر جان تک پہنچتا ہے۔ ریان اور جان کے درمیان بات چیت ہوتی ہے۔ ریان سب سے پہلے جان کے پاؤں کو رسی سے باندھتا ہے اور کھینچنا شروع کرتا ہے، لیکن جان کو بہت زیادہ درد محسوس ہوتا ہے۔ جان کے نروز اب الٹرا سینسیٹیو ہو چکے تھے اور ہر بار کھینچنے پر وہ رکنے کو کہتا تھا۔ یہ کوشش آہستہ آہستہ کامیاب ہو رہی تھی، لیکن پھر ایک ناقابل تصور حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ پولیس سسٹم کا ایک بولٹ جو جان کے اوپر دیوار میں فکس کیا گیا تھا، دیوار سے نکل کر سیدھا ریان کے سر پر جا لگتا ہے، جس سے ریان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جان جو آدھا اوپر آ چکا تھا واپس انیشیل پوزیشن پر گر جاتا ہے۔ اس کا کوئی ریسپانس نہیں آ رہا تھا۔ ریان جب ہوش میں آتا ہے تو وہ مکمل طور پر کنفیوز ہوتا ہے کہ کیا ہوا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور اسے فوراً ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے اور جان کو نکالنے کے لیے اس کے والد ڈیو ریسکیو مشن میں شامل ہوتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے پلی سسٹم کو دوبارہ انسٹال کرنے میں 1 اور گھنٹہ لگتا ہے۔ ڈیو کوشش کرتے ہیں کہ جان کے پاؤں کو رسی سے باندھیں، لیکن جتنی دیر وہ وہاں موجود رہتے ہیں جان کا کوئی رسپانس نہیں آتا۔ یہ پورا آپریشن جان کے کوپریشن کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ ایک 90 kg وزن کے شخص کو اس نیرو کیو سے نکالنا اس کی مدد کے بغیر ناممکن تھا۔ جب ڈیو جان کو رسی سے باندھنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ خود بھی تقریباً 15 منٹ تک وہاں پھنس گئے۔ آخرکار وہ بھی تھک ہار کر باہر آ جاتے ہیں۔ اب برینڈسن کالج ایک نئے ریسکیور کے طور پر ان کی جگہ لیتے ہیں۔ ایک ٹیلی کام سسٹم انسٹال کیا جاتا ہے تاکہ جان کی فیملی اس سے بات کر سکے۔ جان کسی بھی بات کا رسپانس نہیں دے رہا تھا اور یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنی فیملی کی باتیں سن پا رہا ہے یا نہیں۔ چند گھنٹے پہلے تک جان کے بریتھنگ ساؤنڈز سنائی دے رہے تھے، لیکن اب وہ بھی آنا بند ہو چکے تھے۔ ریسکیو ٹیم ایک گروپ ڈسکشن کرتی ہے اور فیصلہ کیا جاتا ہے کہ شاید جان انتقال کر گیا ہے۔ اس تصدیق کے لیے میڈیکل پروفیشنلز کو پیسیج میں بھیجا جاتا ہے اور وہ تصدیق کرتے ہیں کہ جان مر چکا ہے۔ 25 نومبر کی رات 11:56 پر یہ آفیشلی اعلان کیا جاتا ہے کہ جان ایڈورڈ جونز انتقال کر چکے ہیں۔ 120 ریسکیورز نے مسلسل 27 گھنٹے تک جان کو نکالنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس کی انورٹڈ پوزیشن کی وجہ سے اسے باہر نکالنا ناممکن ہو گیا۔ جان نے اپنی زندگی کے آخری 27 گھنٹے انتہائی تکلیف دہ اور الٹی پوزیشن میں گزارے، جبکہ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ایسی حالت میں انسان زیادہ سے زیادہ 10 گھنٹے تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اب اتھارٹیز یہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ جان کی لاش کو کیو سے باہر نکالا جائے، لیکن بحث و مباحثے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ یہ ریسکیو ٹیم کے لیے بہت خطرناک ہوگا۔ آخرکار یہ فیصلہ ہوا کہ جان کی لاش ہمیشہ کے لیے وہیں دفن رہے گی اور کیو کو ہمیشہ کے لیے سیل کر دیا جائے گا۔